الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا بابرکت ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے روزے رکھے، اور اسی ماہ مبارک شعبان میں آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں لکھی، وہ بھی شعبان اور رجب کے مہینے میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند مبارک دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی 2 مہینوں کے برکت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہ برکت عطا فرما ہمیں رجب میں اور شعبان میں، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور ان میں ایک مہینہ شعبان کا ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور اس ماہ کی 15 تاریخ شب برات مشہور ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور شب کا معنی ہے رات، برات بے معنی بری ہونا، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں بہت سارے انسان جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ چونکہ اس رات میں بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم سے برات ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام شب برات مشہور ہوا۔ دوسرا ایک رات لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ملتی ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ تو یہ لیلۃ القدر وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے سورۃ القدر میں اور سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں۔ سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ایک بابرکت رات میں، اور یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ ان آیات میں کون سی رات مراد ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلۃ القدر مراد ہے۔ سورۃ الدخان کی آیت سے مراد رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اور مبارک سے مراد قرآن کی تشریح ہے۔
اور دوسرے مقام پر لیلۃ القدر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن شب برات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا بنو قلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، یعنی قبیلہ بنو قلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے ساتھ، اور عرب کے قبائل میں بنو قلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور پھر بکریوں کے ساتھ بھی نہیں بلکہ ان کے بالوں کے ساتھ تشبیہ دی، کسی ایک بکری کے بالوں کو گننا کتنا مشکل ہے، تو ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ تھیں، یعنی اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت اس رات کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا کروں، اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت عطا کروں۔ یہ حدیث شعب الایمان امام بہقی نے اس کو روایت کی ہے۔ تو شب برات کے متعلق 2 روایات تو یہ ہیں، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور ایک روایت حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور دیگر متعدد صحابہ کرام سے بھی روایات موجود ہیں، اور بعض روایات میں صراحت بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں کون کون لوگ موجود ہیں؟ ان میں سب سے پہلا مشرک ہے، مشرک کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھے، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہو، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور چوتھا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرے، تعلق کو توڑے، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، اور پانچواں وہ شخص ہے جو ڈکیتی کرے، یعنی کسی اسلحے کے زور پر کسی سے مال کو لے لے، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، اور ایک شخص وہ ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور ایک شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ گویا ذخیرہ احادیث میں اس پہ کافی روایات موجود ہیں
لیکن یہ روایات سندن کمزور ہیں۔ لیکن محدثین کے ہاں ایک اصول ہے کہ جب روایات سندن کمزور ہوں لیکن کثرت سے ہوں تو فضائل میں اس پر عمل کرنا شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ تو معاشرے میں اس رات کے متعلق افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ شب برات کو شب معراج سے بھی افضل سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ اس کی فضیلت کے بالکل قائل نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اعتدال یہ ہے کہ اس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، اگرچہ سندن اس پر کلام ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اس سے حضرات سلف کا معمول تھا، اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے شب برات میں عبادت کرنا اور روزہ رکھنا اس کے دن میں یہ بہتر ہے۔ اس رات میں بعض کام خلاف شریعت کے کیے جاتے ہیں، ان سے انسان اجتناب کرے۔ ان میں جو ہے بہت سارے ایسے کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں اس رات کو۔ اگر کوئی اس رات قبرستان چلا جائے تو بہتر ہے، وہاں جا کر اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے، لیکن اگر کوئی نہ جائے تو اس پر نکیر نہ کی جائے۔ اور دوسری بات، بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، اور پھول ڈالتے ہیں قبرستان میں قبروں پہ جا کر، تو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت میں صرف ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں لیں اور ان دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دی، اور فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ یہ پھول ڈالنا ایشیا کی اور بر صغیر کی پیداوار ہے، عرب میں یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بعض لوگ حلوہ تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ اور تیسری بات، بعض لوگ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس لیے کہ صرف فرائض اور رمضان المبارک میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات، انفرادی عبادت کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، مسجد میں بھی عبادت کرے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن گھروں میں عبادت کرے اس حیثیت سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے، تو وہاں بھی عبادت کرے، یہ بھی افضل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی رسم و رواج سے، بدعات سے، رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔